وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ پہلے سے ان سے ہارون نے کہہ دیا تھا کہ تم اس بچڑے سے فتنے میں ہی ڈالے گئے ہو، جو یقین مانو تمہارا رب تو بڑا ہی مہربان اللہ ہے، سو تم میری پیروی کرو، میرا حکم مانو۔ قوم نے جواب دیا کہ موسیٰ کے آنے تک تو اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے ہارون سے پوچھا کہ جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کیوں نہ روکا؟ کہا تم میری پیروی نہیں کر رہے تھے اور میرے حکم کے خلاف چل رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ میری داڑھی نہ پکڑی اور نہ میرے سر کے بال، مجھے ڈر ہوا کہ آپ یہ نہ کہ تم نے اسرائیلیوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہوئے میری بات کا خیال تک نہ کیا۔ پوچھا اے سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی جو لوگوں نے نہ دیکھی تھی، اس لیے میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک میں لے لی، پھر میں نے اسے اس گھڑے میں ڈال دیا، یہ بات میرے ہی دل میں آئی تھی۔ فرمایا اچھا جا دور ہو جاؤ، تیری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو مت چھو، یہ کہتا رہے گا اور یقین مانو کہ تیرے لیے ایک وعدہ اور بھی ہے، تیرے بارے میں ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا۔ اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کا تو مجاور بنا بیٹھا تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ دریا میں بکھیر کر بہا دیتے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ان کی تلافی کیسے ہوئی تھی۔ بچڑا پوجنے والے اور جس نے نہیں پوجا، جس نے ان کو نہیں روکا تھا، آپس میں دوسرے کو قتل کرنے کا حکم آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے نبی کی دعا سے اس حکم کو موقوف کیا تھا اور کافی لوگ اس وقت مارے قتل ہوئے تھے۔ سو دونوں کی بخشش تھی، مارنے والوں کی بھی اور جو مر بھی گئے تھے، لیکن سامری کی معافی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ان کا سردار تھا اور اس نے بچنے کا ان کو آئیڈیا دیا تھا۔ سو اس کو کہا گیا کہ تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں جو چھوئے گا اسے بھی وہی بیماری لگ جائے گی جو تمہیں ہے، کہ وہ ہر وقت بخار میں تپتا رہتا تھا اور کوئی اس کو چھو لے تو اس کا بخار زیادہ تیز ہو جاتا تھا، اس لیے اس لوگوں سے دور دراز بھاگتا رہتا تھا اور یہی کہتا رہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے مت چھوؤ۔ تو یہ اس کی ایک خاص اللہ کا اس پہ عذاب تھا، اور آخرت میں تو مشرک کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو گزری ہوئی وارداتوں کی خبر سناتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پاس سے نصیحت والا قرآن عطا کر چکے ہیں، جو اس سے منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن بدتر ثابت ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم مجرموں کو نیلی آنکھیں کر کے اٹھائیں گے، جو آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اتنے میں سب سے بہترین رائے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک نرسنگا ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ حدیث میں ایک بڑا نرسنگا ہے جس کا دائرہ آسمان و زمین کے برابر ہے، اسے اسرافیل پھونکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے میں کیسے چین سے بیٹھوں، حالانکہ سور والے نے سور منہ میں لے لیا، پیشانی جھکا لی اور اجازت کا منتظر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ یتوکلنا، پڑھتے رہو۔ قیامت کے دن ہولناکیوں کی کثرت کی وجہ سے مجرموں کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے، آپ فرماتے ہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے برگندہ کر دے گا، پھر ان کو ایک چٹیل صاف اور ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ نشیب دیکھیں گے نہ کوئی فراز۔ لوگ اس دن پکارنے والے کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جن کے سامنے کوئی نہ ٹیڑھا ہوگا نہ مہربان، اللہ کے سامنے واضح پست ہو جائیں گے اور آپ خسر خسر ہی سن سکیں گے۔ یعنی اتنا روب اور دبدبا ہوگا جب لوگ یہ حالات ہولناکیاں دیکھیں گے اور پکارنے والے کی آواز پہ لبیک کہیں گے، دوڑ کر اس کے پیچھے جائیں گے، جدھر حکم ہوگا ادھر ہی جائیں گے۔ آج جدھر حکم ہے ادھر نہیں جاتے، اس دفعہ ادھر اگر اس کے حکم کے مطابق چلے تو فائدہ بھی دے، اس دن کی اطاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، تو کہا کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن سفارش فائدہ نہ پہنچائے گی مگر جسے مہربان اللہ اجازت دے دے اور اس بات سے راضی بھی ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے، لوگوں کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ چہرے زندہ اور کائنات کو سنبھالنے والے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ زم لاد کر آنے والا ناکام رہے گا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایمان بھی لایا ہوگا، وہ بے انصافی اور حق تلفی کے خطرے سے محفوظ رہے گا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں عرش پر کے سامنے آؤں گا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ مجھ پر ایسی ایسی تعریفیں کھول دیں گے جن پر اب میں قادر نہیں، پھر جب تک اس سے منظور نہ ہوگا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر مجھ سے فرمائے گا محمد اپنا سر اٹھائیے، کو تمہاری بات سنی جائے گی اور سفارش کرو تمہاری سفارش مان لی جائے گی۔ فرمایا پھر میرے لیے ایک تعداد مقرر کر دیجیے کہ میں انہیں جنت میں داخل کرا کے پھر آؤں گا، اور آپ نے 4 بار آنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے نبی کریں گے اور اللہ قبول کر لے گا، اور جن کو اللہ کے نبی جنت الفردوس میں جانے کی سفارش کے سبب پروانہ دیں گے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان والا قرآن اتارا اور اسی طرح 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 سے ڈراوے بیان کیے تاکہ لوگ پرسوں بن جائے یا ان کے دلوں میں غور و فکر پیدا کر دے۔ لہٰذا بلند و بالا والا اللہ سچا شہنشاہ ہے، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیے جب تک کہ آپ پر اتاری جانے والی وحی پوری نہ کر لیجیے، اور یہ دعا فرماتے رہیں کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی زیادتی کی دعائیں یہاں بتائی جا رہی ہے کہ آپ علم کی زیادتی کے لیے اپنے رب سے دعا کیا کریں، چنانچہ آخری دم تک آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ پر لگاتار وحی آتی ہے یہاں تک کہ جس دن آپ فوت ہوئے اس دن بھی خوب وحی آئی، اور آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا اس سے مجھے فائدہ پہنچا، مجھے مفید علم سکھا، میرا علم بڑھا اور ہر حال میں اللہ ہی کی پڑھائیاں ہیں۔ ابن ماجہ میں آپ کو یہ دعا مل جاتی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما والحمدللہ علی کل حال۔ دیکھو ہم نے پہلے ہی آدم کو اس بات کی تاکید کر دی تھی مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان پر عزم نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر لو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، بس اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہارے اہلیہ کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تم کو تکلیف ہو، یقیناً جنت میں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ تو تمہیں بھوکے رہتے ہو نہ ننگے ہو، نہ تم اس میں پیاسے رہتے ہو نہ دھوپ میں، مگر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں میشکی والی جنت اور نہ بنانے والی بادشاہت نہ بتاؤں؟ آخرکار دونوں نے اس طرف سے کھا لیا تو ان کے پردے والے عذاب کھل گئے، پھر وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسموں میں لپیٹنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک کے پھر انہیں ان کے رب نے چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا دونوں ایک ساتھ جنت سے اترو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوں گے، پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ مشقت اٹھائے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا یقیناً اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ یہ جو زندگی تنگ ہے نا یہ وہی ہے، نہ برکت ہے نہ سکون ہے نہ اولاد فرما بردار ہے، تو یہ ساری زندگی کی تنگی، ہر طرح کی مشکل پریشانی تنگی ترشی بیماری ہاری سب اس کے پاس ہے، اور سکون بھی نہیں، اللہ کے ساتھ دل بھی نہیں لگا ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ بیماری کے بعد موت کی بھی تنگی اور ترشی ہے، سکرات الموت کا وقت بھی بڑا مشکل ہے، پھر قبر کی بھی تنگی ہے، قبر کا بھی گھٹن ہے، قبر کی بھی پریشانی ہے، پھر منکر نکیروں کے جواب کی بھی پریشانی ہے، پھر حشر کے میدان کی بھی تنگی ترشی اور پریشانی ہے، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پھر اعمال نامے ملنے کے بعد، پھر پرسرات سے گزرنے کے بعد، یہ سارا معیشت تنگ کا ونحشر یوم القیامت اعما، کیونکہ آنکھیں دی تھی جس کام کے لیے اس کام میں استعمال نہیں کی تو اس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو خوب دیکھنے والا تھا۔ کیا دیکھتا بھالتا تھا؟ اپنے فائدے کی چیزیں، اپنے مطلب کی چیزیں، اپنی شہوت کی چیزیں، اپنی پسند کی چیزیں، جن چیزوں سے کہا گیا کہ آنکھیں بند رکھو نہیں رکھی، جس چیزوں سے کہا آنکھیں ہٹا لو نہیں ہٹائی، جس طرف کہا کہ آنکھیں لالچ سے نہ ڈالو نہیں ہٹائی، اللہ کے حکموں سے ہمیشہ اندھا بنا رہا اور اپنے نفس کی پیروی میں لگا رہا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہونا لائق تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ قرآن بھولنے کی سخت وعید ہے، قرآن کے معنی سمجھتے اور اس کے کما پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی کے ذہن اور خابصے سے اس کے الفاظ نکل جائیں تو وہ اس وعید میں شامل نہیں، اگرچہ دوسری جانب اس پر وعید آتی ہے کیونکہ جو قرآن پہلے سیکھتا ہی نہیں، اگر فرض کرے سیکھ بھی لی سمجھ بھی لے تو اس پہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے قرآن پہ عمل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ہم اسے بدلا دیں گے جو حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور انتہائی پائیدار ہے۔ کیا اس بات نے بھی انہیں عقل نہیں بخشی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر چکے جن کے مکانوں میں چل پھر رہے ہیں، یعنی کہاں گئے ہمارے بڑے، پہلے کون تھے آج ہم نے کل کون ہوگا؟ کیا یہ چیز بھی عبرت کا مقام نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارے بڑے اپنی جداد اور اپنی اکاؤنٹس اور اپنے مال ساتھ نہیں لے کے گئے؟ یقیناً اس میں بھی ارباب دانش کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے، وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے ہم پچھلوں کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ افسوس کہ چھوڑ کے وہ ہمارے لیے گئے لیکن انصاف وہ دے رہے ہیں، اور ہم پہ بھی افسوس کہ ہم پچھلوں کو تو امیر کر جائیں گے لیکن خود اس کا حساب پائی کا دیں گے۔ اگر آپ کے رب کا کلمہ پہلے سے مقرر نہ کیا ہوتا اور پہلے سے عذاب کی مقررہ مدد نہ ہوتی تو عذاب ابھی تک آ چکتا، لہٰذا آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہے اور سورج طلوع ہونے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکی مما حمد کے بیان کریں، صبح شام کی دعائیں اس میں شامل ہے، اور رات کے اوقات میں بھی پاکی بیان کریں اور دن کے اول اور آخر میں بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔
کثرت سے اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ پنجگانہ نماز کا بھی حکم ہے اور اس کے علاوہ بھی پانچوں نمازوں کے علاوہ بھی صبح شام کے اذکار بھی اس میں شامل ہے اور نوافل بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جنت والوں کو پکارے گا، جنت سے لبیک ربنا وسعدیک کی صدائیں گونج اٹھی ہیں۔ حق تعالیٰ پوچھے گا خوش ہو؟ عرض کریے اے ہمارے اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو تو نے اپنی کسی اور مخلوق کو نہ دیا۔ فرمائے گا اور میں تمہیں اس نعمتوں سے بھی افضل ایک نعمت دوں گی۔ پوچھیں گے موجودہ نعمتوں سے کون سی نعمت افضل ہے؟ فرمائے گا آج میں تمہارے لیے اپنی رضا حلال کرتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں۔ ایک اور حدیث کے بھی مفہوم ہے کہ جنت والوں اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے جسے آج وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ پوچھیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمیں سرخرو نہیں کیا، ہماری بہت زیادہ نعمتیں نہیں نوازی؟ فرمایا ہمیں جہنم سے دور کبھی جنت نہیں نصیب فرمائی؟ پھر اللہ پردہ اٹھائیں گے اور جنت والے دیکھیں گے اللہ کی قسم اللہ نے دیدار سے بہتر آج تک انہیں کوئی نعمت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر۔ آپ کبھی ان شعروں کی طرف جن سے ہم نے مختلف لوگوں کو بطور دنیاوی زینت کے فائدہ پہنچا رکھا ہے تاکہ ہم سے اس کا امتحان لیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور آپ کے رب کے روزی کہیں بہتر اور دیر پایا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے اور بہتر انجام تقوی ہی ہے۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ مالدار نافرمانوں کے عیش و عشرت کی طرف نہ دیکھو، آپ کن کو دیکھو؟ دیندار لوگوں کو، ان کو دیکھو جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ میں لگے ہوئے۔ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، ایمان بڑھتا ہے اور آخرت کمانے کا دل چاہتا ہے، اور اگر دنیا داروں میں بیٹھے اور ان کی آسائشوں اور آرائشوں اور خوبصورتیوں کو دیکھے تو انسان کمزور ہے، ویسے بننے کا دل چاہتا ہے۔ نبی کو کہہ کے ان کی امت کو سنوایا جا رہا ہے، بے ایمان بولے یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کے پاس سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی ایک روشن دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم انہیں اس سے بیشتری عذاب سے غارت کر ڈالتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اے ہمارے آقا تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ آپ فرما دے ہر ایک انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو، تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راہ والا کون ہے اور کون راہ یافتہ ہے۔ حجت قائم ہونے سے پہلے حساب نہیں آتا، یعنی اگر ہم ان جھٹلانے والوں کو اپنے معزز رسولوں کے بھیجنے سے پہلے اور قرآن اتارنے سے پہلے ہلاک کر ڈالتے تو یہ چیخ پڑتے کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ کیا ہم ہلاک ہونے سے پہلے اس پر ایمان لے آتے، اس کی پیروی میں اپنی عمر گزار دیتے اور ذلت اور رسوائی سے پہلے قرآن کے احکامات پہ عمل کر لیتے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جھٹلانے والے سرکش اور مغرور باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کان تک اپنی ہدایت اپنے احکامات کو پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد اس کے مقررہ موت کا وقت آتا ہے تاکہ کل وہ یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔